ناظرین، ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کمال نے شائلہ کو لوٹنے کا منصوبہ تو پہلے ہی بنا رکھا تھا، لیکن اب اس کی لالچ صرف شائلہ کی جائیداد تک محدود نہیں رہی۔ اگلی قسط میں کمال کی نظر شائلہ کے ایک ایسے قیمتی ڈائمنڈ سیٹ پر پڑنے والی ہے جسے ہتھیانے کے لیے وہ اپنے ہی دوستوں سے شائلہ پر ڈاکہ ڈلوائے گا، لیکن کمال شاید یہ بھول گیا کہ جرم جتنا بڑا ہو، راز اتنی دیر تک چھپا نہیں رہتا، کیونکہ ایک طرف ماریا کی ایک چھوٹی سی غلطی ادران کے دل میں شک پیدا کر دے گی، جبکہ دوسری طرف سمین کے دل میں بھی چھپا کمال کا وہ راز بھی اب زیادہ دیر چھپا رہتا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو کیا شائلہ کا یہ ڈائمنڈ سیٹ کمال کی آخری چوری ثابت ہوگا، یا اسی واردات سے اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمال اور شائلہ کے رشتے کی، کیونکہ یہاں تو شروع دن سے ہی دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری ہی دال کالی دکھائی دے رہی ہے۔ کمال شائلہ کے ساتھ اس رشتے میں صرف اس لیے ہے کہ کسی طرح اس کی دولت اور جائیداد تک پہنچ سکے۔ اس کی نظریں تو اس دن پر لگی ہوئی ہیں جب غیور ملک صاحب شائلہ کے نام اپنی پراپرٹی کریں گے، اور کمال کسی نہ کسی طرح شائلہ کو جذباتی طور پر اپنے قابو میں کر کے وہ ساری جائیداد اپنے نام منتقل کروا لے گا۔ اور پھر کمال کا ارادہ کیا ہے؟ شائلہ کو چھوڑ کر چلے جانا، یعنی جس عورت کو اس وقت وہ اپنی بیوی کہہ رہا ہے، اسی کے بارے میں اس نے پہلے ہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ جب مقصد پورا ہو جائے گا تو شائلہ کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کمال کو ایک اور بات کا پتہ چل گیا ہے۔ کمال کی بہن ماریا چونکہ ادران ملک اور غیور ملک کے آفس میں اس وقت کام کر رہی ہے، اس لیے وہ آفس کی چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی اپنے بھائی تک پہنچاتی رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے جب آفس میں ایک وکیل کو بلایا گیا اور شائلہ کے نام پراپرٹی سے متعلق کچھ فائلیں سامنے آئیں تو ماریا کی نظر ان فائلز پر پڑ گئی، اور ماریا نے فوراً یہ خبر کمال تک پہنچا دی۔ یہ سنتے ہی کمال حیران رہ گیا کہ شائلہ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی، اور کمال کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ شائلہ کو اپنے والد کے بزنس کی طرف سے بھی کچھ رقم ملتی رہتی ہے، اور یہ بات بھی شائلہ نے ابھی تک کمال کو نہیں بتائی۔ یعنی کمال کو لگ رہا ہے کہ شائلہ اس سے اپنی مالی زندگی کے کئی راز چھپانے لگی ہے۔ اب کمال براہ راست تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں نے تمہاری پراپرٹی کی فائلز دیکھ لی ہیں اور مجھے تمہارے بزنس کے پیسوں کا بھی علم ہو گیا ہے، اس لیے وہ گھما پھرا کر شائلہ کو اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرے گا، اور اسی دوران ایک ایسی چیز کمال کی نظر میں آ جائے گی جس نے اس کی نیت میں مزید فتور پیدا کر دیا ہے۔ شائلہ اپنی بوتیک کی دوسری برانچ کی انوگریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ ایک خوبصورت اور انتہائی قیمتی ڈائمنڈ سیٹ لے کر آتی ہے اور اپنے کمرے میں اسے پہن کر دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کمال کی نظر اس سیٹ پر پڑتی ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، جبکہ شائلہ کمال کو دیکھتے ہی جلدی سے وہ سیٹ چھپانے لگتی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ کمال نے وہ سیٹ دیکھ لیا ہے۔ وہ شائلہ سے ناراض ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بہت دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم اپنے بہت سے معاملات مجھ سے چھپانے لگی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری بزنس ایکٹیویٹیز کے بارے میں کم از کم مجھے تو معلوم ہونا چاہیے۔ شائلہ تو کمال کی یہ بات سن کر ہی حیران رہ جاتی ہے کہ آخر اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اس سے کون سی بات چھپائی ہے، لیکن کمال اصل بات ابھی نہیں بتائے گا۔ وہ تو دل ہی دل میں ایک نیا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اب اسے صرف شائلہ کی جائیداد نہیں چاہیے بلکہ اس کی نظر اس قیمتی ڈائمنڈ سیٹ پر بھی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ کمال اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پرانی حرکتیں دوبارہ دہرانے والا ہے۔ دوسری طرف ایک اور معاملہ بھی کافی اہم ہونے والا ہے، اور وہ ہے اشنا اور ادران کے درمیان پیسوں کا معاملہ۔ اشنا نے یونیورسٹی فیس کے لیے ادران سے جو پیسے لیے تھے، اور ادران نے سمین کو خود بھی نہیں بتایا تھا اور اشنا کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، آخر کار یہ بات نیلو کے ذریعے سمین تک پہنچ جاتی ہے، اور سمین اشنا سے سخت ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ اشنا سے کہتی ہے تمہیں ادران سے پیسے لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟
اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے کہتی، بابا نے بھی تمہاری فیس کا بندوبست کر دیا تھا اور آج کے بعد تم ادران سے کچھ نہیں لوگی۔ سمین کو شاید اس وقت یہ اندازہ نہیں کہ اس کا یہ انداز اشنا کے دل میں اس کے لیے پہلے سے موجود ناراضگی کو مزید بڑھا دے گا، کیونکہ اشنا پہلے ہی دل میں سمین سے جلنے لگی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سمین وہ زندگی گزار رہی ہے جس کے اشنا نے ہمیشہ سے خواب دیکھے تھے۔ اسی لیے سمین کی ڈانٹ اسے سمجھانے کی بجائے مزید سمین کے خلاف کر دیتی ہے۔ اگلے دن اشنا ادران کے آفس پہنچتی ہے اور وہ پیسے واپس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ادران اشنا کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے یہ بات سمین سے چھپانے کو کہا تھا۔ اشنا پیسے واپس کرنے آئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ واقعی رقم واپس کرے گی یا پھر ادران سے آئندہ مدد کا یہ راز رکھنے کی کمٹمنٹ کرے گی۔ لیکن اس ملاقات کی گواہ ماریا بن جاتی ہے۔ وہ اشنا کو سفید لفافہ ادران کو دیتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور فوراً کمال کو کال کر کے بتاتی ہے۔ کمال حیران ہوتا ہے کہ ماریا نے یہ کیوں نہیں معلوم کیا کہ لفافے میں آخر تھا کیا، لیکن اب اسے اشنا اور ادران کے معاملے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ دوسری طرف کمال شائلہ کے ڈائمنڈ سیٹ پر ہاتھ صاف کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ شائلہ وہ قیمتی سیٹ پہن کر کمال کے ساتھ نکلتی ہے تو راستے میں ڈاکو انہیں روک لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ کمال کے اپنے دوست ہیں جو اس کی پلاننگ کے تحت یہ واردات کر رہے ہیں۔ شائلہ سے سیٹ چھین لیا جاتا ہے اور کمال حسب معمول اس کے ساتھ پریشان ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ گھر پہنچ کر ادران فوراً پولیس رپورٹ کی بات کرتا ہے تو کمال کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسی دوران ماریا کہہ دیتی ہے کہ ایسے پروفیشنل ڈاکو آسانی سے نہیں پکڑے جاتے۔ ادران فوراً طنز کرتا ہے کہ اچھا، تمہیں بہت پتہ ہے کہ مجرم کیسے واردات کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادران کا یہ شک ماریا تک رہتا ہے یا کمال تک بھی پہنچتا ہے، کیونکہ ماریا کی ایک غلطی پوری سازش بے نقاب کر سکتی ہے۔ ادھر شائلہ ابھی تک کمال کو اپنا ہمدرد سمجھ رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ڈائمنڈ سیٹ کی چوری بھی اسی کی سازش تھی اور کمال کا ایک اور راز بھی ابھی باقی ہے۔ سمین کئی بار سوچتی ہے کہ مجھے ادران کو اعتماد میں لے کر بتا دینا چاہیے کہ کمال نے کس طرح اشنا کو دھوکہ دیا، اور صرف اشنا کو ہی نہیں، وہ اپنی بیوی شائلہ کو بھی اس رشتے میں دھوکہ دے رہا ہے، لیکن پھر اسی کشمکش میں چپ رہ جاتی ہے کہ پتہ نہیں ادران یہ ساری بات سننے کے بعد اشنا کے بارے میں اور میری فیملی کے بارے میں کیا سوچے گا۔ اور ویسے بھی ادران چونکہ بزنس کے کچھ مسئلوں کی وجہ سے الجھا ہوا ہے اور پریشان ہے، تو سمین سوچتی ہے کہ ادران کو فی الحال یہ پریشانی نہیں دینی چاہیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سمین کی یہ چپ اسی کے خلاف جائے گی یا پھر جب سمین یہ راز کھولے گی تو شائلہ کو بھی کمال کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا پولیس واقعی اس واردات کے پیچھے موجود کمال کے دوستوں تک پہنچ پائے گی۔ کیا شائلہ کو کبھی اپنے شوہر کی اصلیت معلوم ہوگی کہ جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کر رہی تھی، وہ تو کبھی بھی اس کے ساتھ اس رشتے میں مخلص ہی نہیں تھا۔ فی الحال تو کمال خود کو بہت ہوشیار سمجھ رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ کبھی کبھی سب سے خطرناک جال وہ ہوتا ہے جو انسان دوسروں کے لیے بچھاتا ہے، اور ایک دن وہی جال اس کے اپنے قدموں کو جکڑ لیتا ہے۔